نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے. احزاب جمع ہے حزب کی. حزب کا معنی ہے گروہ، خاندان، طبقہ، طائفہ. تو اس کو سورۃ الاحزاب اس لیے فرمایا کہ دوسرے رکوع کے اندر آ رہا ہے کہ جنگ ہوئی، جنگ احزاب. اس میں مختلف قبائل اکٹھے ہو کر آئے، مختلف خاندان مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. اس نسبت سے اس کا نام ہے سورہ احزاب. اور جنگ احزاب کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ کے ایک طرف لمبی خندق کھودی گئی تاکہ کافر یکبارگی حملہ نہ کر سکے. تو اس صورت کے اندر اس غزوے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاحزاب کہتے ہیں. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 90 اور اس کے اندر 9 رکوع ہیں. تو باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. خطاب سرکار کو ہے اور سمجھانا امت کو ہے. نبی تو اللہ سے ڈرتے ہی ڈرتے. بعض اوقات سنانا کسی کو ہوتا ہے اور خطاب کسی کو ہوتا ہے، سمجھانا کسی کو اور سنانا کسی کو. تو فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. ولا تطع، اور نہ اطاعت کیجیے الکافرین، کافروں کی. کافر ان کی بات نہ مانیے، ان کی اطاعت نہ کریں. والمنافقین، اور منافقوں کی اطاعت بھی نہ کریں. نہ اطاعت کرے کافروں کی اور نہ منافقوں کی. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، قرآن کا بالکل واضح ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے کہ کفار کی، منافقین، ان کی اطاعت نہ کرنا. ان کا کفر اس میں چھپا ہوا ہوگا، ان کا نفاق اس میں شامل ہوگا. کفر کو چھوڑ کر وہ کبھی ہمدردی نہیں کر سکتے، نفاق کو چھوڑ کر کبھی ہمدردی نہیں کر سکتے. ان کا کفر چھپا ہوگا اس میں، ان کا نفاق شامل ہوگا اس میں. اور آج ہماری حالت ہے کہ ہر چیز میں ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے جاننے والا، حکمت والا. واتبع، اور آپ اتباع کیجیے، ما یوحا الیک، اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. وہ کیا چیز ہے جس کی ہم پیروی کریں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی اتباع کریں. اور سرکار کی احادیث ہیں، ان کی اتباع کریں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہے جو تم کاروائیاں کرتے ہو اس سے باخبر. جو تم کرتے ہو عمل، اللہ اس کو جانتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب کافروں کی، منافقوں کی آپ اطاعت نہیں کریں گے تو آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے، وہ کہیں گے اچھا کافروں اور منافقوں کو ہم چھوڑ دیں، ان کی بات نہ مانیں تو یہ دنیاوی معاملات ہمارے کیسے چلیں گے؟ یہ ان کی سیاسی منطق ہوگی، کیسے چلیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا،
اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے، وکفا باللہ، کافی ہے وہ وکیلاً کارساز۔ سورۃ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو روزی وہاں سے ملتی ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تمہیں اگر یہ پریشانی ہے کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کی، آج تو ان کی اطاعت اتنی ہے جو وہ کہتے ہیں ان کے اشارے پر سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر یہ روزی کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ ہی کیا ہے؟ وہ وکیل ہے، کارساز ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ، انہوں نے جو ترجمہ لکھا وہ پہلے نمبر کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند نے ترجمہ، ان کے ترجمے کو دیکھ کر جو مشکل الفاظ تھے ان میں آسانی کی، آسان الفاظ لائے تاکہ بات سمجھے۔ پرانی اردو آج نئے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے، تو یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا وکیلاً کارساز۔ کارساز کا مطلب کام بنانے والا، اللہ یہ سب کے کام بنانے والا، وکیلاً وہ ایک کام بنانے والا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اور نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دو دل، فی جوفی، اس کے سینے میں، اللہ نے کسی کے دو دل نہیں بنائے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام معمر تھا غالباً، اس کی کنیت ابو جمیل تھی۔ وہ بڑا تیز تراز آدمی تھا، سمجھدار بھی تھا۔ وہ کہتا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگ بات مانتے اور میری نہیں مانتے، میرے دو دل ہوں کہ ایک دل؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ اللہ نے کسی کے دو دل نہیں بنائے، اور آگے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور آگے ایک فقہی مسئلہ ہمیں سمجھایا، اور نہیں ہے تمہاری بیویاں اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، جن سے تم زہار کرتے ہو وہ نہیں ہے تمہاری مائیں، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، تم جن سے زہار کرتے ہو۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، اگر ان الفاظ سے اس کی مراد طلاق ہے تو طلاق ہو جائے، اگر طلاق نہیں ہے تو بہرحال یہ کنایات ہیں۔ ایسے الفاظ سے ایسے نتیجہ مرتب ہوتے ایسے الفاظ کہنے سے نیت پر، تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، تو میری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اس نے اس میں تشبیہ کا لفظ استعمال کیا، تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تشبیہ کا لفظ استعمال کیا تو پھر یہ زہار بن جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں یوں تھا کہ جس کو کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، بس اب ساری زندگی اس کو بیوی نہیں سمجھتے، نہ اس سے بیوی جیسے تعلقات قائم کرتے ہوئے تو میری ماں بن گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی، فرمایا کہ نہیں، جو تمہاری بیوی ہے نا جن سے تم زہار کرتے ہو، زہار زہر سے ہے، انت علی کظہر امی، تم نے تشبیہ دی کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو یہ محرمات ابدیہ ہیں، اور ان کے ساتھ تشبیہ دی تو تم نے کیا تو بہت برا کام ہے۔ محرمات ابدیہ جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تم نے ایسے لفظ بولے کہ بہت بڑے لفظ ہیں، تم نے تشبیہ دی، اس لیے طلاق تو نہیں ہوئی لیکن جرمانہ ہو گیا، کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ 28ویں بارے میں کفارے کا تذکرہ ہے، غلام آزاد کرو، غلام نہیں ہے تو پھر 60 روزے رکھو، اگر کسی میں یہ طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کفارے کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو بہرحال فرمایا تمہاری بیویاں وہ بیویاں ہیں، تمہاری مائیں نہیں بن جاتی وہ۔ اور اسی طرح وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنائے ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹے، اور جن کو تم پکارتے ہو منہ بولے بیٹے، تمہارے لے پالک
متبنا نہیں ہے وہ ابناکم تمہارے حقیقی بیٹے. زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا کہ جس کو کہہ دیا کہ تم میرے بیٹے ہو، منہ بولا بیٹا، لے پالک جس کو بنا لیا، بس اس کو سمجھتے تھے اب یہ میرے حقیقی بیٹے کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی اور فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ کیا ہے؟ یہ بات تمہارے منہ کی باتیں، تمہاری منہ کی باتوں کی وجہ سے حقیقت بھی نہیں بدلتی اور اللہ کے قانون بھی نہیں بدلتے. جب تمہارا اللہ نے بیٹا نہیں بنایا اس کو تو اس لیے تم کیسے بنا سکتے ہو؟ اس لیے لے پالک اگر اس کو کوئی حقیقی بیٹے کی طرح اس کو اس کی ولدیت تبدیل کرے یہ حرام ہے، ناجائز ہے. حضرت زید آپ وسلم کے متبنہ تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ وسلم کے نام سے آپ کی نسبت سے نہیں پکارتے، پھر ان کی حقیقی والد کی نسبت سے پکارتے. آگے مسئلہ آ رہا ہے ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور تمہاری رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. ادعوہم لآبائہم، نسبت کرو ان کے والدین کی طرف، پکارو ان کے باپ دادا، ان کے جو حقیقی ہیں ان کی نسبت کر کے پکارو. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں. پھر ایک مسئلہ یہ تھا اگر نہیں جانتے تم ان کے والدین کون ہیں، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور تم نہیں جانتے ان کے آبا کو، ان کے والدین کو، تو پھر کیا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے وہ بھائی دین میں، وہ موالیکم اور تمہارے دوست ہیں. پھر ان سے کہو اخونا و موالینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زید کو انت اخونا و مولانا، آپ جو ہے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں. پہلے متبنہ تھے، پھر آپ نے فرمایا آپ میرے بھائی اور دوست ہیں. آپ بھائی کہو، اخونا کہو، مولانا کہو، بھائی ہو، دوست ہو. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر خطاً تم نے کوئی بات کہہ دی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب حکم نازل ہوا تازہ تازہ تو منہ پر وہ چڑھا ہوا تھا، اگر خطاً تم نے کہہ دیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور اگر تم نے قصداً جان بوجھ کر تمہارے دلوں کے اندر اگر بات کیا تھی پختہ بات تم نے دلوں میں رکھ کر کہی، جان بوجھ کر تم نے کہا قصداً، تو یہ بہت بری بات ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. پھر گناہ ہے خطا کہا تو نہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، غفور مہربان ہیں. اس لیے ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ قوم بھی تبدیل نہیں کرنا. حدیث بات میں آتا ہے آپ سب نے فرمایا جو آدمی اپنی قومیت تبدیل کرتا ہے، آپ نے فرمایا میں اس سے بری ہوں، یہ حرام ہے. قوم تبدیل کرنا، قومیت تبدیل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام. اللہ نے جو قوم بنائی ہے بس اس قوم میں رہو. اور یہاں دو تین مسئلے حل ہو گئے. ایک یہ جو متبنہ ہے، لے پالک ہے، اس کو پیار سے بیٹا کہا نا، حقیقت میں وہ بیٹا نہیں ہے، بس پیار سے کہا. اس لیے وراثت اور جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں اس پر لاگو نہیں ہوں گے، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اور اس لیے اگر بیویوں کے ساتھ زہار کر لو تو تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.